السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے، زبان کی حفاظت اور زبان سے ہونے والے گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں، اس میں ایک اعضاء یعنی زبان ایسی ہے جسے ہم بیک وقت نیکیاں بھی کما سکتے ہیں اور گناہ بھی۔ اسی لیے قرآن کی آیت بھی اور بے شمار احادیث بھی زبان کی حفاظت کے بارے میں آئی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت لائے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگراں مقرر فرشتہ تیار رہتا ہے اس کو لکھ لینے کے لیے۔ تو آدمی کو بولتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو باتیں نکل رہی ہیں یا جو بات میں کر رہا ہوں، یہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، سب نوٹ کیے جا رہے ہیں، ہمارا نام اعمال دفتر تیار ہو رہا ہے۔ احادیث میں جو حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، ان میں سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر بات کرنی ہے تو سچی ہو، اچھی ہو، بری بات نہ ہو۔ بری بات کہنے، گندی باتیں کہنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہ جائے، اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے نام اعمال میں ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس میں کوئی بھلائی ہی نہ ہو کسی بات میں، یا اس بات سے کوئی اچھا کام نہیں بنتا ہو، تو ایسی گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا آدمی کو بیکار بات کرنے سے بھی، یہ نہیں کہ صرف بری بات، بیکار بات کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری روایت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں کون افضل ہے، کون بہتر ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ مسلمان سب سے افضل ہے۔ تو گویا اس حدیث میں بھی زبان کا ذکر آیا کہ زبان سوچ سمجھ کر، ناپ تول کر، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، ضروری کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ۔ اور میں جو بول رہا ہوں وہ گناہ کے الفاظ تو نہیں، سامنے والے کو کوئی تکلیف پہنچانے والا تو نہیں، یہ سب چیزیں دیکھ کر آدمی کو بولنا چاہیے۔
تیسری روایت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دونوں جبڑوں کے درمیان، جسے ہم کلے کہتے ہیں، دونوں جبڑوں کے درمیان، دونوں کلوں کے درمیان، اور دو پیروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی انسان کی شرمگاہ، ان دونوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا انسان ان دو جگہوں کے استعمال سے جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ تو زبان یہاں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک بندہ ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِكَلْمَةٍ مِّن رِضْوَانِ اللَّهِ تعالی، کچھ باتیں ایسی کہتا ہے جو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کی طرف بات کرتا ہے یا اس کی توجہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اس کی زبان اللہ سے بھی قریب کرتی ہے، جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ جو اچھی بات کیا تو اللہ راضی، اللہ خوش، بری بات کیا تو اللہ ناراض اور جہنم ٹھکانہ۔ تو بہت سی احادیثیں ہیں، اس میں ایک اور حدیث دیکھیے جس کے راوی حضرت سفیان بن عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی میں اتنا اس پر عمل کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ربی اللہ، تم کہو میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اسی پر جم جاؤ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اسی اللہ سے اپنا سب کچھ لو لگا لو۔ قلت یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اخوف ما تخاف علی، سب سے زیادہ خطرے والی چیز کون سی ہے جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کہ میں وہ غلطی کر سکتا ہوں؟ تو کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرواتی ہے کہ اگر میں اس کو روک لوں، اس سے بچ جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں؟ قال فأخذ بلسان نفسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا، ثم قال، پھر کہا، ھذا، یہ زبان، یہ انسان کو سب سے زیادہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، یہ انسان کو سب سے زیادہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ گناہوں میں جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو آگے چل کر ایک ایک آئیں گے، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب زبان سے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بھی کبیرہ گناہ، غیبت بھی کبیرہ گناہ، چغلی بھی کبیرہ گناہ، اور ان سب گناہوں کے کیا کیا وعید ہیں آگے ایک 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 کر کے آئیں گے، آپ سنیں گے۔ اس کے بنسبت آدمی اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کا حمد، انسانوں کے دلوں کو جوڑنا، اچھی باتیں کرنا، دو رشتے کو ملانا، دو دشمن کو ملانا، یہ سب زبان سے اچھی باتیں کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ تو بیک وقت اس زبان کا صحیح استعمال ہے تو نیکی ہی نیکی ہے، اور غلط استعمال ہے تو بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی، کفر جیسی گناہ، شرک جیسی گناہ سب زبان سے ہی ہوتے ہیں، جبکہ توحید، اسلام، یہ سب
زبان سے ہی اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، جس کے راوی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، آدمی کی نجات کس طرح ممکن ہے؟ کیسے انسان نجات پائے گا؟ کن کن چیزوں سے بچے تو نجات پائے گا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تم کو روک کر رکھے، مطلب بلا ضرورت بلا کام گھر سے باہر رہنا، یہ اچھی چیز نہیں، کیونکہ آدمی جتنا زیادہ باہر رہے گا اتنی بیکار باتیں کرے گا، اتنی غلط دوستی ہوگی، اتنی غلط صحبت ہوگی۔ اس لیے آدمی کا جو فرصت کا وقت ہے، نوکری سے، دوسری چیزوں سے، آدمی گھر میں گزارے۔ گھر تم کو روک کر رکھے، مطلب کہ تم بیکار کی دوستی، بیکار کی محفل، بیکار کی صحبت سے بچو۔ وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور تم اپنی گناہوں پر خوب رو، افسوس کرو، رو، معافی مانگو اللہ سے گناہوں پر۔ تو یہ تین چیزیں تم کو ضمانت دیتی ہے اور کامیابی دیتی ہے، تم کو جو ہے نجات کا راستہ بن جائے گا، تمہارے لیے نجات کا راستہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، اور یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، کوئی بھی انسان صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ، تو اس انسان کے جسم کے تمام اعضاء، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، سب کے سب عاجزی کے ساتھ زبان کے سامنے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنما نحن بک، اس لیے کہ غلطی تم کرتے ہو اور سزا ہم کو ملتی ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تم سیدھے رہو گے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن اعوجزت اعوجزنا، اگر تم غلطی کرو گے تو ہم بھی غلطی کریں گے۔ تو گویا زبان سردار ہے، سارے اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تم اس سے بچنے کی کوشش کرو، تم سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ زبان گالی دیتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مار جسم کو پڑتا ہے، ہاتھ کو، پیر کو، جسم کو، آنکھ پھوڑ دیتا ہے، کوئی دانت توڑ دیتا ہے، کان توڑ دیتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہ سب کب ہوتا ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ زبان سے کچھ غلط بول دیا تو سامنے والا برداشت نہیں کر کے لڑنے کے لیے آیا تو سب کچھ اس کو ہوتا ہے۔ تو بہرکیف سارے اعضاء جسم کے زبان سے عاجزی سے درخواست کرتے ہیں کہ تم بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کر یہ کام کرو۔ ایک عربی مفکر، سمجھدار، تھنک ٹینک جس کو کہتے ہیں، اس نے کیا خوب کہا، لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ، کہ آدمی کی زبان آدھی ہے اور اس کا دل دوسرا آدھا ہے۔ یعنی زبان سے ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور آدھی چیزیں اس کے دل سے، یعنی دل سوچتا ہے، غور کرتا ہے، پلان بناتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہے۔ دل میں جو سوچتا ہے زبان سے ظاہر ہوتی ہے، زبان سے جو کہتا ہے دل میں وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اگر درست ہو گئے تو انسان مکمل درست ہو جاتا ہے۔ گویا آدھا انسان زبان ہے اور آدھا انسان دل ہے، یہ دونوں درست ہے تو مکمل انسان ہے، بہتر انسان ہے، یہ دونوں خراب ہے تو خراب انسان ہے۔ تو گویا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کن چیزوں سے؟
بیکار باتوں سے، اور کن کن چیزوں سے، وہ اس کے بعد سب آئیں گے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں سے جس سے بچنے کا ذکر ہوا ہے اس کا ایک باب بنا کر سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جو زبان کی حفاظت کے بارے میں۔ یہی زبان آپ کو شکر بھی کھلا سکتی ہے، میٹھی چیزیں بھی کھلا سکتی ہے، یہی کڑوی چیزیں بھی کھلا سکتی ہے۔ یہی آپ کو اچھا مقام بھی دلا سکتا ہے، یہی آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں زبان شیریں ملک گیری، زبان میٹھی ہو تو آدمی دلوں کو فتح کر لیتا ہے، ملک کو فتح کر لیتا ہے، اور اگر زبان صحیح نہیں ہے تو آدمی خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور پورے جسم کو ذلیل کرواتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے معاملات ہوں اس میں سب سے زیادہ زبان کا دخل ہوتا ہے، انسانوں کے بھی معاملات اور حقوق میں سب سے زیادہ زبان ہی کام آتے ہیں۔ نیکیوں میں سب سے زیادہ ایک ہی طرف ہے کہ بیک وقت آپ زبان سے نیکی بھی کر سکتے ہیں، زبان سے گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ گویا آدمی اگر زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے، غلط استعمال کرے گا تو گناہ ہی گناہ ہے۔ اور کیا کیا گناہ زبان سے ہوتے ہیں اس کے بعد کے درس میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچا کر شکر میں لگانے کی، نافرمانی سے بچا کر فرما برداری میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔